علی کے نور کو ظہور ہوا، اس کو قلندر کبریا کہتے ہیں۔ علی بھی عقل تھے، قلندر بھی عقل تھے۔ شیون ہو گئے یا حسین کرو، علی اللہ کرو، بربر کرو، قلندر کی چھاؤں میں علی اللہ کرو۔ یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی میں ضرورت ہے تو آ جائے۔ لا صلاۃ الا بفاتحہ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں کہ سورہ فاتحہ میں بہت سی جگہوں امیر کائنات کا حکم، القاب کے پردے میں بسم اللہ سے تم نے نماز شروع کی، نقطے میں علی، الحمدللہ رب العالمین تم نے کہا، رب کہتے ہی اسی کو ہے جو تربیت کرے، پالے، کھلائے، پلائے۔ اب کوئی کھا کے حلال کرے یا نمک حرامی کرے یہ بات الگ ہے، ورنہ جس طرف سے بھی آؤ تمہاری رگوں میں نمک علی کا اتر رہا ہے۔ اگر تراب کا رزق ابو تراب کے حوالے سے دیکھو تو بھی علی کا کھاتے ہو، اور اگر روئے زمین کو فاطمہ کا حق المہر سمجھو تو بھی علی کا کھاتے ہو۔ اور پھلائے گا انہیں، یعنی مومنین کو، ان کا رب۔ نقوی صاحب مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے۔ اسی بات پہ اس آیت کو میں نے آیت اللہ غربی کے سامنے پڑھا۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ علی کو رب کہنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ یوسف کافر بادشاہ کے گھر چند دن پڑے، وہ نبی کا رب ہو جاتا ہے۔ میں علی کی روٹی کھا کے علی کو رب کہوں تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے، گھوڑے کا صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔ جملہ سن لو، چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب۔ قرآن نے کہا ہم نے نازل کیا، ہمارے بیٹے ہیں،
میں نے اکثر مجالس میں کہا، سرکار فرماتے ہیں کہ ہماری اللہ کے ساتھ حالتیں ہیں، لنا مع اللہ حالات، وفی حالت نحن ہوا وفی حالت ہوا نہ ہوا، ہماری اللہ کے ساتھ حالتیں ہیں، ایک حالت میں ہم وہ ہونا، ایک حالت میں ہم وہ ہو جاتے ہیں، جب یہ وہ ہوتے ہیں تو اللہ کو کہنا پڑ جاتا ہے کف اللہ المؤمنین القتال، آج کی لڑائی میں اللہ کو لڑا کہا گیا ہے جن کی مذمت کی ہے، جو ائمہ علیہ السلام کی الوہیت کے قائم ہیں۔ آج آپ کو محافل کے اندر، مجالس کے اندر علی اللہ کا نعرہ لگوانے والے علی رب، مجالس میں ماتم علی رب کا کیا جا رہا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا نزلونا عن الربوبیت وقولوا فینا ما شئتم، ہمیں رب نہ کہو، ہمارا مقام رب سے نیچے ہے، رب نہ کہو، باقی جو ہمارے فضائل بیان کرو۔ ہاں یہ کوئی علو نہیں ہے، معلوم سے کہتے ہیں جو ائمہ معصومین کو خدا کے ساتھ اس کے صفات میں شریک قرار دیں۔ حضرت یوسف کا قول درج ہے، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، اپنے رب عزیز مصر سے میرا ذکر کر دینا۔ کیا عزیز مصر پر رب کا اطلاق جائز ہے تو علی کو رب کہنا کیوں جائز نہیں؟ میرے عزیز، لغت کے معنی اور ہوتے ہیں۔ نماز کا عربی لفظ ہے صلاۃ، صلاۃ کا معنی ہے دعا۔ تو پھر ہم ہاتھ اوپر کر کے پڑھ لیں، لوگ دعا کر یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر، نماز ہو جائے گی۔ ایک ہوتے ہیں لغوی معنی، ایک ہوتے ہیں اصطلاح شریعت کے معنی۔ روزے کا معنی، صوم کا معنی رکنا، دعا صلاۃ کا معنی دعا کرنا، حج کا معنی ہے حج، جو علماء کرام بیٹھے ہیں اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اگر لغوی معنی کو لیا جائے، ایک بندہ ہاتھ اوپر کر لے نماز مکمل، ایک آدمی کسی برائی سے روک جائے بروز، اس طرح کہ غلام احمد پرویز نے اپنی کتاب لکھی اسلام، وہ کہتے ہیں روزے کا معنی یہ ہے کہ نماز کا معنی یہ ہے۔ یہ اٹھک بیٹھا کیا ہے، یہ 15 گھنٹے منہ بند کرنے کا مطلب کیا ہے، زکات کیا ہے، ہر چیز دوسرے بدل کے رکھ دیا۔ تو لہذا لغوی معنوں پہ جائیں گے تو پھر نماز کا بھی کچومر نکل جائے گا، ہاتھ اوپر کر تو نماز ہو گئی، کل برائی سے روک جاؤ روزہ ہو گیا، یہاں بیٹھ کے ارادہ کر لو میں مکے جانا چاہتا ہوں بس حج ہو گیا۔ تو لہذا رب کا معنی ہے مالک۔ اب مالک حقیقی بھی ہوتا ہے، مالک مجازی بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ عورت کو ربۃ البیت کہتے ہیں کیونکہ وہ گھر کا نظام چلاتی ہے، تو عورت کو بیوی کو کہتے ہیں ربۃ البیت۔ تو لغوی معنی اور ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں لفظ اللہ، لفظ رحمان، لفظ رب اللہ کے ساتھ یوں خاص ہو چکا ہے کہ جب لفظ رب بولا جائے بغیر اضافت کے تو سوائے رب العالمین کے کوئی معنی ذہن میں آتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے ائمہ تحریر نے روکا، ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں، اصول و فروقات بھی دیکھو، وسائل الدرجات دیکھو، سوال الانوار دیکھو، مواہب الانوار دیکھو، لا تدونا اربابا۔ او ہمارے ماننے والوں، خدا کے لیے کبھی ہمیں رب نہ کہنا، لوگوں کو دھوکہ مل جائے گا، ہم امام نہیں ہم خدا ہیں۔ لا تدونا اربابا ثم قولوا ما شئتم، جو چاہو ہمارے فضائل بیان کرو پر رب نہ کہنا، رب نہ کہنا، رب نہ کہنا۔ معصوم فرماتے ہیں رب نہ کہنا، ہم کہتے ہیں ضرور کہیں گے۔ پھر آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا ہو اور محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں پوچھیں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، پتہ چل رہا ہے رب اور ہے، نبی اور ہے، امام اور ہے۔ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے لہذا رب رب ہے، لا الہ الا اللہ وہ رب، محمد الرسول اللہ یہ رسالت ہے، علی ولی اللہ یہ علی کی ولایت، امامت، خلافت، وصایت، وراثت ہے۔
اور علی کی ولایت بھی اہم ہے کہ میں کہتا ہوں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے نہ خدا کی توحید کا اقرار قبول ہوتا ہے نہ محمد کی رسالت خرد کا نام جنون رکھ دیا اور جنون کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز ہے. اللہ الصمد، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. ارشاد قدرت ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اگر کوئی غنی مطلق ہے تو وہ صرف پروردگار عالم ہے. نبی ہوں یا ولی، امام ہوں یا وسیع، ان کا خالق بھی اللہ، ان کو منصب نبوت پہ فائز کرنے والا بھی اللہ، ولیوں کو ولی اور وسیعوں کو وسیع بنانے والا بھی اللہ. اللہ نے سب کو بنایا، پیدا بھی اس نے کیا، مرتبہ بھی اس نے دیا، لیکن اللہ کو کوئی اللہ بنانے والا نہیں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ بویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا. آخر میں اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بھری ہوئی کائنات میں اللہ کی ساری علوی و سفلی مخلوقات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی نظیر کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں. جس کا بھی نام لوگے، کوئی نبی ہوگا یا ولی، وہ مخلوق ہوگا، وہ اس کا خالق. کبھی خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتا.